الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا. سامعین محترم، گفتگو چل رہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی سے دوستی کرو تو بھی دھیرے دھیرے کرو، اعتدال کے ساتھ کرو، اور جب کسی سے دشمنی کرو تو وہ بھی اعتدال کے ساتھ ہونی چاہیے، دھیرے دھیرے ہونی چاہیے. کہ ہو سکتا ہے کہ آج جو آپ کا دوست ہے کل آپ کے اس سے کوئی اختلافات ہو جائیں، اور جو آج آپ کا دشمن ہے اس کے ساتھ آپ کی صلح ہو جائے اور آپ کی دوستی ہو جائے. تو گزشتہ جمعے جو گفتگو کا خلاصہ تھا وہ یہی تھا کہ کبھی بھی ایک دم سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، اور دوستی کے لائق جو حقیقی ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے جو دیگر بھائی ہیں وہ کبھی کبھی اپنے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کرتے تھے کہ ہمارے فلاں دوست، ہمارا فلاں دوست. وہ بڑے حیران ہوا کرتے تھے. وہ کہتے تھے ہماری عمر 60 سال ہو گئی، آج تک 1.5 دوستی سے زیادہ ہماری دوستی نہیں گئی، ایک پورا اور ایک آدھا دوست ہمارا رہا. تمہارے پتہ نہیں کیسے اتنے زیادہ دوست بن جاتے ہیں. تو ان کو سمجھاتے تھے کہ دوست وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ہر مشکل گھڑی میں آپ کا ساتھ دے، اور دوست وہ ہوتا ہے جس کی دوستی اللہ کی دوستی کے تابع ہو.
دوست ایسا ہوتا ہے کہ جس کی دوستی اللہ کی دوستی کے تابع ہو، کہ آپ کی اللہ کے ساتھ دوستی ہو گئی، اب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو سکون ملتا ہے اور خوشی محسوس ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھتے تو بے سکونی رہتی ہے، دل غمزدہ ہو جاتا ہے، اللہ کا جب حکم پورا کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے تو دل پہ بھی ضرب لگتی ہے۔ تو اصل دوستی تو یہ ہے جو اللہ کی دوستی کے تابع ہو، اور پھر دوست وہ ہے کہ پہلے نمبر پہ دوستی اللہ کی دوستی کے تابع ہو، اور پھر ہر مشکل گھڑی میں وہ ثابت قدم رہے۔ ایسا نہیں کہ آج حالات مشکل آئے، حالات ٹائٹ ہوئے تو دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی نظر نہیں آ رہا، اور جب حالات ٹھیک تھے تو اس وقت محفل ایسی لگتی تھی کہ کوئی اٹھنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ یہ دوستی نہیں ہے۔ تو دوستی کو جو اللہ کی دوستی کے تابع ہو، اور دوستی وہ جو پکی اور کھری ہو۔ تو حضرت مفتی صاحب فرماتے تھے کہ 60 سال عمر گزر گئی، 1.5 دوست سے آگے ہمارا دوست ہی نہیں ہوا، اور آپ لوگ کمال کے لوگ ہیں کہ اتنے عرصے میں اتنے زیادہ دوست آپ کے بن جاتے ہیں۔ تو دوسرا حصہ اس کا یہ تھا کہ جب کسی سے دشمنی ہو جائے، جب کسی سے اختلافات ہوں تو وہ بھی دھیرے دھیرے ہونے چاہیے، ایک دم سے نہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ کل وہ آپ کا دوست بن جائے اور پھر اس کی مخالفت میں جو باتیں آپ نے کہی تھی، پھر اس کا سامنا کرنے میں آپ کو ذرا شرمندگی اور دقت محسوس ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج کل کا ہمارا جو بالخصوص سیاسی ماحول ہے وہ تو یہ کچھ ہے۔ اگر کسی سے سیاسی اختلاف ہو گیا تو اس کے بارے میں وہ کچھ کہا کہ الحفیظ والامان، اس کی خوبیوں کو بھی برائیوں میں بدلا کے پیش کیا لوگوں کے سامنے، اور کیا سے کیا اس کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں، کیسے کیسے طریقوں سے اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، اور پھر اگلے 5 سالوں میں دیکھو تو اسی کے گنگارا ہوتے ہیں۔ نہ تو جس نے باتیں کی تھی اس کو شرم آ رہی ہوتی ہے کہ میں کل اس کے خلاف بول رہا تھا، آج اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اور جس کے بارے میں کہی جاتی ہیں نہ اس کو حیا آ رہی ہوتی ہے کہ کل یہی تو میرے بارے میں یہ کچھ کہہ رہا تھا، آج یہی میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کو میں اپنے گود میں بٹھایا ہوا اسے۔ تو اس لیے ایک حد ہونی چاہیے، کچھ اخلاقیات بھی تو ہوتے ہیں نا۔ اگر انسان اختلاف کرے، دشمنی کرے، تو وہ بھی اخلاقیات کے دائرے میں ہونی چاہیے، اخلاقیات سے ہٹ کے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک معیار ہونا چاہیے دوستی دشمنی کا۔ ہمارے یہاں اخلاقیات اتنی گر چکی ہیں، یوں کہیے کہ اس کا جنازہ نکل چکا ہے، کہ نہ دوستی کے اندر واپسی کی پرواہ دیکھتے ہیں اور نہ دشمنی کے اندر واپسی کا راستہ چھوڑتے ہیں، اور جب واپس آنا ہو تو بغیر منہ دھوئے واپس آ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی احتیاط برتنی چاہیے، اور پھر آپس کے ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں جی سیاسی اختلاف ہو گیا اور سگے بھائی آپس میں بات نہیں کر رہے، کیوں جی؟ وہ فلاں پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے اور فلاں جو ہے وہ فلاں پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے، لہٰذا آپس میں بحث ہوئی، اور بحث اس حد تک چلی گئی کہ آپس میں ناراضگی ہو گئی، گھر میں آنا جانا ختم ہو گیا، اور پھر اگلے 5 سال دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں گٹھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ دونوں اپنے اپنے پیٹ پھیر کے ایک دوسرے سے جو ہے نا ناراض ہوئے ہوتے ہیں پھر بھی، اور وہ گٹھے بیٹھے ہیں۔ یہ تو انتہائی بری گندی سیاست ہے۔ سیاست اصل میں تو انبیاء کا کام تھا۔ سیاست اصل جو سیاست ہے وہ انبیاء کی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ سیاست کیا کرتے تھے، اور آج بھی حقیقت کے اندر یہ بات دوسری طرف نکل گئی، لیکن تھوڑی سی سمجھا کے آگے چلتا ہوں، لیکن آج بھی حقیقت کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ علماء کا کام ہے، انبیاء کے وارث ہیں، ان کا کام ہے۔ اب اپنے آئین کو دیکھ لیں، حاکمیت صرف اللہ کی ہوگی، اور پھر قرآن و سنت کے مطابق
جو بھی قانون بنے گا وہ بنے گا۔ اب قرآن و سنت کے مطابق جو قانون بنے گا وہ بنے گا، اس کو کون سمجھے گا؟ قرآن اور سنت کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو کون سمجھے گا؟ اب یقیناً وہ لوگ تو نہیں سمجھ سکتے جو سورۃ اخلاص بھی نہیں پڑھ سکتے، یہ تو بات یقینی ہے، اور وہ لوگ بھی نہیں سمجھ سکتے جو یہ انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ دعائے قنوت جو ہے وہ فجر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، یہ بات تو یقینی ہے، یہ لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اور پھر آپ کے آئین کے اندر یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، اس کو کون سمجھے گا کہ یہ جو قانون بنا ہے یہ قرآن و حدیث کے منافی ہے یا اس کے خلاف ہے؟ کون سمجھے گا اس کو؟ تو اس لیے آج بھی اگر یہ کہا جائے کہ کس کا کام ہے تو حقیقی معنوں کے اندر یہ علماء کا کام ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے کہ کیا ہے یا کیا نہیں۔ بات یہ ہے کہ کسی کی وجہ سے اپنے اندر اختلاف پیدا نہ کریں، مختصر یہ ہے، کسی دوسرے کی وجہ سے اپنے خاندان کے اندر، اپنے تعلق والوں کے اندر اختلاف پیدا نہ کریں، اور اختلاف اس حد تک ہونا چاہیے جس حد تک اس کے اندر برائی ہے اس کو بیان کریں۔ حجاج بن یوسف کون اس سے واقف نہیں ہے؟ ہر مسلمان اس سے واقف ہے۔ کیا اس نے ظلم کیا اور ظلم کی کیا داستان رقم ہوئی؟ اس کے خلاف ایک صاحب آئے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے گفتگو کرنے لگے کہ وہ تو ایسا اور وہ ایسا، وہ ایسا، بہت کچھ کہا، یہاں تک کہ اس کے بارے میں بہت کچھ جھوٹ بھی کہہ ڈالا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس سے کہنے لگے، فرمانے لگے کہ بھئی دیکھو، اس کے ظلم کا بدلہ تو اللہ لے ہی لے گا۔ جو اس نے ظلم کیا، جو اس کے اندر برائیاں تھیں، جو اس کے اندر خرابیاں تھیں، اس کا بدلہ تو اس سے اللہ لے گا ہی، لیکن اس سے ہٹ کر جو اس کے اندر برائیاں نہیں تھیں جو تم نے بیان کی، اللہ اس کا بدلہ تم سے بھی لے گا، یہ بات بھی یاد رکھنا۔ تو اس لیے جتنی جس کے اندر برائی ہو اس کو اسی حساب سے بیان کرنا چاہیے۔ اگر کہیں ضرورت محسوس ہو جائے تو پہلی بات تو یہ کہ اس کو درگزر کرنا چاہیے۔ اختلافات ہو گئے، غلطی میری ہے یا اس کی ہے، کوئی درمیانی راستہ نکال کر کوئی صلح کر لینی چاہیے، اور اگر اپنی غلطی ہو تو کوشش یہ کریں کہ اس کو درگزر کر دیں، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حق پہ ہوتے ہوئے معافی مانگ لیتا ہے اور صلح کی کوشش کرتا ہے، اور یہ کوشش اس کی ہوتی ہے کہ ناراضگی پیدا نہ ہو، اختلاف پیدا نہ ہو، اور معافی مانگ لیتا ہے، تو فرمایا کہ میں خود اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اس کے جنت کے بیچوں بیچ اس کو ایک محل لے کر دوں گا، میں ضامن ہوں اس کا، میں لے کے دوں گا اسے۔ تو جب اتنی بڑی خوشخبری سنا دی، اتنی بڑی بات سامنے آ گئی، تو پھر اپنا حق معاف کرنے میں یا غلطی پر ہوتے ہوئے معافی مانگنے میں یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، جنت مل رہی ہے، اور اتنے چھوٹے سے عمل پہ، بظاہر چھوٹا عمل ہے، لیکن جب یہ معاملہ بنتا ہے نا تو ہر انسان یہ کہتا ہے کہ نہیں جی یہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ تو میری بڑی بےزتی ہے کہ اگر میں کسی سے معافی مانگ لوں، اور پھر ہو بھی انسان حق کے اوپر اور پھر معافی مانگنی پڑ جائے، تو بہت مشکل کام ہے۔ اگر اتنا آسان ہوتا اپنے نفس کو مارنا تو کبھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کی ضمانت نہ دیتے کہ جنت کے اندر ایک محل کی ضمانت میں دیتا ہوں، اس کو میں دلواؤں گا اسے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو تم نے حجاج بن یوسف کے بارے میں صحیح باتیں کی ہیں اس کا بدلہ تو اللہ اس سے نہیں لے گا، لیکن جو غلط باتیں تم نے اس کے بارے میں کہی ہیں اس کا بھی حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ اس لیے دشمنی ایک خاص حد تک اور دوستی بھی ایک خاص حد تک۔ حدیث کی کتاب پڑھائی جاتی ہے مدارس کے اندر، دورہ حدیث کے اندر تحاوی شریف، تو امام طحاوی کے جو استاد ہیں وہ قاضی تھے اپنے زمانے کے، ان کی بادشاہ کے ساتھ دوستی ہو گئی، اور دوستی کے اندر
ان کا اٹھنا بیٹھنا گٹھا ہے، چلنا پھرنا گٹھا ہے، بہت سارے فیصلے بھی دے رہے ہیں، بادشاہ بھی بڑا خوش ہے، قاضی صاحب بھی خوش ہیں۔ اور پھر دوستی جیسے جیسے بڑھتی ہے کہ بادشاہ نے تحفے تحائف بھی دینا شروع کر دیے۔ اب قاضی صاحب کو بڑے تحفے شوفے بھی مل رہے ہیں، ہر وقت کبھی یہ تحفہ جا رہا ہے، کبھی کھانے کا جا رہا ہے، کبھی کیا جا رہا ہے، کبھی کیا جا رہا ہے۔ کرتے کرتے بادشاہ نے کوئی ایسا فیصلہ کیا کہ جو شریعت کے خلاف تھا۔ قاضی صاحب نے اعلان کر دیا، قاضی صاحب نے کہا جی یہ تو فیصلہ شریعت کے خلاف ہے، لہٰذا اس فیصلے کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، بادشاہ کا یہ فیصلہ غلط ہے۔ بادشاہ نے بلا کے سمجھایا بھی ہمارے بڑے مراسم ہیں، بڑے تعلقات ہیں، دوستی ہے ہماری، اور اتنے تحفے تحائف کا لین دین ہوا، سب کچھ ہوا، یہ سب بھول گئے، کوئی دید لحاظ نہیں، اور اچانک سے کہہ دیا کہ بھئی یہ تو شریعت کے خلاف ہے، کچھ تو کوئی گنجائش نکلتی ہوتی۔ تو قاضی صاحب نے کہا جی گنجائش کوئی نہیں ہے، فیصلہ آپ کا شریعت کے خلاف ہے، اور یہ میں کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، اس کے اوپر ہرگز عمل نہیں ہوگا، یہ فیصلہ شریعت کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے پہلے تو بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی کہ شاید مسئلہ حل ہو جائے۔ جب دیکھا کہ قاضی صاحب بھی اڑے ہوئے ہیں، اب ظاہری بات اتنا بڑا آدمی جو امام طحاوی کا بھی استاد، کہ معمولی بندہ تو نہیں، تو جب بادشاہ نے دیکھا کہ قاضی صاحب بھی اڑے ہوئے ہیں اور مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو بادشاہ نے اپنے وزیر کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ جا کر قاضی صاحب سے کہو کہ جتنے تحفے ہم نے آپ کو دیے ہیں نا وہ سارے کے سارے واپس کر دیں، سارے واپس کریں۔ اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ قاضی صاحب تو عیش موج مار گئے، سارے تحفے تحائف ہضم ہو گئے ہوں گے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ امام طحاوی کے استاد طحاوی شریف ابھی بھی کتاب پڑھائی جاتی ہے، حدیث کی بڑی معتبر کتاب ہے۔ وزیر ہے، کہا قاضی صاحب بادشاہ سلامت کہہ رہے ہیں کہ جتنے تحفے ہم نے آپ کو دیے تھے نا، ہماری آپ کی دوستی ختم ہو گئی، لہٰذا وہ سارے تحفے ہمیں واپس کر دیں۔ تو قاضی صاحب نے کہا بھی الماری کھولو، وہ سارے کے سارے اپنے تحفے واپس لے جاؤ، میں نے کھول کے بھی نہیں دیکھا کہ اس کے اندر تھا کیا، وہ اسی طرح پیک پڑے، جاؤ واپس لے جاؤ۔ تو بات سمجھانے کی ہے کہ ایک خاص حد تک جب دوستی ہو تو وہ بھی خاص حد تک، اور جب دشمنی ہو تو وہ بھی خاص حد تک۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب آپ کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہو جائے تو جو دشمنی کو ایک خاص حد تک اعتدال کے اندر رکھنے کی بات ہے، کہ جب آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہو جائے تو پھر یہ نہ ہو کہ آپ حقیقت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں، آپ اعتدال کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہو جائے تب بھی اعتدال کے ساتھ رہیں، حقیقت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اس کے اندر اگر کوئی خوبی اللہ نے رکھی ہے تو اس کا برملا اعتراف کریں، اور اگر خامی ہے برملا اعلان کرنے کے بجائے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ تمہارے اندر خامی ہے، اس کو دور کر لو، اور اگر کہیں ضرورت پیش آ جائے تو اتنا ہی بیان کریں جتنا اس کے اندر خامی ہے۔ اس ساری حدیث کا خلاصہ کیا ہے؟ اس ساری کا خلاصہ، اس سے سبق اور نچوڑ کیا نکلتا ہے کہ دوستی ہو تو اعتدال کے ساتھ ہو، دشمنی ہو تو اعتدال کے ساتھ ہو۔ اس سارے سے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر تو صرف دوستی اور دشمنی نہیں، اپنے ہر معاملے کے اندر ہمیں اعتدال سے کام لینا ہوگا۔ ہر معاملے کے اندر غلو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کسی معاملے کے اندر انسان بہت زیادہ آگے بڑھ جائے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کے اندر جب رات کو عبادت کرنا شروع کی تو پوری رات عبادت کرتے، یہاں تک کہ پاؤں مبارک کے اوپر ورم آ جاتے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ قم اللیل الا قلیلا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا کم کر دیں اس کو، یہ بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ ہمارا جو اسلام مذہب ہے وہ اعتدال کے اوپر ہے، اس میں افراط و تفریط نہیں ہے، بہت زیادہ آگے نکل جانا یا بہت زیادہ پیچھے رہ جانا، ایسا نہیں ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا سا کم کر دیجئے۔ پھر تھوڑا سا آپ علیہ السلام نے کم کیا، لیکن پھر بھی وہ بہت تھا۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، آپ آدھی رات کے اوپر آ جائیے، اس سے بھی کم حصے کے اوپر آ جائیے، یہ بہت زیادہ ہے۔
تو جہاں پر عبادات کے اندر اعتدال ہو، صحابہ نے فرمایا ہمارا جی یہ چاہتا ہے کہ ہم مسلسل روزے رکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا کہ ہمارے دین اور مذہب کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ ہاں آپ روزے رکھنا چاہتے ہیں، ایک روزہ رکھیں ایک کو چھوڑیں، ایک چھوڑیں ایک رکھیں، تو یہ آپ کر سکتے ہیں، مسلسل ہی روزے رکھتے جائیں۔ فرمایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کے اندر اتنے غرق ہو جائیں کہ ہمیں اپنے گھر والوں کا بھی ہوش نہ رہے، اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ تو اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے وہ اعتدال کے ساتھ ہے، تو اعتدال کے ساتھ اللہ کا ہر حکم ماننا اور اسی سطح پر ماننا جس سطح پر وہ حکم آیا ہے، اس سے آگے بھی نہیں بڑھنا، اس سے پیچھے بھی نہیں رہنا۔ آگے بڑھ گئے تب بھی خرابی ہے، پیچھے رہ گئے تب بھی خرابی ہے۔ تو اپنی پوری زندگی کو اعتدال کے اوپر گزارنا، اس حدیث سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہر زندگی اعتدال کے ساتھ ہو، اور بالخصوص جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری دوستی بھی اعتدال کے اوپر ہو، ہماری دشمنی بھی اعتدال کے اوپر ہو، اور دوستی وہ جو اللہ کے تابع ہو، اور دشمنی یہ نہیں کہ کسی کی ذات کے ساتھ دشمنی ہو۔ اگر کسی کے ساتھ بغض ہو تو بھی اللہ کے لیے ہو کہ اللہ کے احکامات کو نہیں مان رہا، میری ذات کچھ بھی نہیں ہے،